کلپ نمبر 23۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے ایک مقتول کے معاملے میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اور ان کا بیجا بحث کرنا، یہ معاملات سنیں گے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ان 5 آیات میں یہودیوں کو یاد دلائے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی۔ لوگ اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، لیکن اصلی قاتل تک نہ پہنچ پائے۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہاں اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ تسلی ہونے کے بعد انہوں نے ایک گائے کی تلاش شروع کر دی، اور انہیں اپنے اطراف میں صرف ایک گائے ایسی ملی جس میں بتائے گئے تمام اوصاف موجود تھے۔ یہ گائے انہیں انتہائی بھاری قیمت میں ملی۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات، اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بھاری قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات تسلی بخش جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنے